آگے بڑھائیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ تابوت جس کا ہے حسین اس کے جنازے پر بہت روئے. حسین اس کے جنازے پر بہت روئے. عزاداروں، جناب مسلم کے بیٹے کربلا میں، جناب مسلم کے بیٹے کوفے میں، 2 بیٹے مسلم کے ساتھ کوفے میں شہید ہوئے اور 2 بیٹے ماں کے ساتھ کربلا آئے. اے عزاداروں، جب موت ہو جاتی ہے، جب موت کسی کے گھر میں ہو جاتی ہے تو جملہ یہ ہے کہ ماؤں کو برداشت نہیں ہوتا، مگر جس کے 2 بیٹے کربلا سے پہلے کوفے میں قربان ہو گئے، اب 2 بیٹے حضرت مسلم کے کربلا میں قربان ہونے کو ہے، جن میں جناب عبداللہ پہلے ہے. جب عزیزوں کی باری آئی تو جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، عقیل کا پوتا ہے، جناب مسلم کا بیٹا ہے. یہ عجیب انداز ہے. تاریخ کہتی ہے کہ بے روک ٹوک جس وقت حملہ کیا ہے، تاریخ زمین کربلا لرز اٹھی. علی کا گھرانہ کامیاب تھا، جنگ کا نقارہ تھا، حملہ تھا. یہ عجیب کیفیت تھی. اب جو تابوت آ رہا ہے محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت ہے. محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت ہے. یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. ماں سے اجازت لیا ہے، اماں اجازت دے دو، مجھے بھی بابا کی طرح بارگاہ رسالت میں سرخرو ہونا ہے. عزیزوں، جناب محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت ہے. زیارت کریں اور سعادت تلاش کریں. اس لیے کیونکہ آپ جس تابوت کو دیکھ رہے ہیں، اس تابوت کو جب یہ جوان، یہ بچہ جب نوخیز عمر کا جب کربلا میں آیا اور جنگ کرتا ہے، شجاعت حیدری، شجاعت ہاشمی کو دکھاتا ہے. تاریخ کے الفاظ ہیں، فوج کے قدم اٹھنے لگے، بھگدڑ مچ گئی. علی کا پوتا، عقیل کا پوتا، مسلم کا شیر دل بیٹھا حملہ کرتا ہے. اور ایک مرتبہ جب زخمی ہو کے گھوڑے سے زمین پر گرا، آواز دیا یا اماں ہو نکلی، اے میرے چچا میری مدد کو آؤ. ایک مرتبہ عباس و علی اکبر حسین کے ہمراہ دوڑے، جنازے کو اٹھایا اور حسین روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، ہائے ہائے میرے بھائی کی نشانی. پردیس میں مسلم کو موت آئی اور کربلا میں بچوں کو شہادت نصیب ہوئی. عزاداروں، جعفر ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے. جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم کے بھائی ہیں، حسین سے بہت چھوٹے ہیں. جناب عقیل کے بیٹے جناب امام حسین سے بہت چھوٹے ہیں سن و سال میں. اولاد کی طرح پالا تھا. جب کربلا میں آپ قربان ہوئے، جب کربلا میں آپ قربان ہوئے، زینب نے گریہ کیا، ام کلثوم نے ماتم کیا، بیویوں نے نوحہ پڑھا. جناب جعفر ابن عقیل کا تابوت ہے. اے اہل رضا، نگاہ اٹھا کے دیکھو، یہ وہ جانباز ہیں کہ جب تک یہ زندہ رہے ایک بھی تیر حسین کی طرف نہیں آ سکا. مگر ارباب رضا، جعفر کی شہادت کے بعد جام شہادت نوش کیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عقیل نے، عقیل کے بیٹے ہیں، جناب جعفر کے بھائی ہیں، جناب مسلم کے بھائی ہیں. تابوت کی زیارت کریں. عبد الرحمن ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل کا جنازہ ہے، شبیہ تابوت ہے. زیارت کرو اور فرستاد رسول مقبول کو، جناب بطول کو، کہ وہ گھرانہ جو کربلا میں اسلام کے بچانے کے لیے کام آ گیا. تاریخ کا جملہ ہے کہ جناب عبد الرحمن ابن عقیل حسین سے اجازت لے کے مقتل میں آئے، جنگ کی، اور اس قدر حملہ اولا تیز تھا کہ علماء کی صدائیں بلند ہونے لگی. تاریخ لکھتی ہے کہ جس وقت نیزوں والوں نے حملہ شروع کیا ہے، محاصرے کو تنگ کیا، حملہ شروع ہوا. جوان گھوڑے پر صبر نہ سکا، 3 دن کی بھوک و پیاس. جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، آواز دیا آقا مدد کو آؤ، کہ غلام نے جان
پیش کر دیا۔ حسین دوڑے ہوئے بھائی کی خدمت میں پہنچے، آواز دیا میرے بھائی، دامن میں سر کو رکھا اور اس کے بعد گریہ شروع کیا، پیشانی سے خون کو صاف کیا، بوسہ دیا، اور اس کے بعد جب جنازہ آیا زینب کبریٰ نے، کلثوم نے گریہ کیا۔ عزاداروں، اب جو تابوت آ رہا ہے محمد ابن ابی سعید ابن عقیل ہیں، جناب سعید کے بیٹے ہیں، جناب عقیل کے پوتے ہیں۔ عزیزوں، جناب مسلم کے بھائی جناب سعید کے بیٹے محمد ہیں، ان کا تابوت ہے۔ عقیل کی اولادیں قربان ہو رہی ہیں، عقیل کی اولاد کے بعد عقیل کی اولاد قربان ہو رہی ہے، مگر عزیزوں اب ذرا دل تھام کے ٹھہرنا، اب ذرا توقف کرو تابوت لانے میں، اس لیے کیونکہ اب جن کے تابوت آئیں گے آپ رو رہے ہیں، آپ لوہا پڑھیں، آپ ماتم کریں، مگر اب جن کا تابوت آنے کو ہے، اب جن کا تابوت آنے کو ہے، ان پر ان کی مان نہیں ہو سکی۔ عزیزوں، رات کا وقت تھا، فضہ سے زینب کہتی ہے اماں فضہ میرے بچوں کو بلا دو، اماں فضہ میرے بچوں کو بلا دو۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، اراکین سے کہوں گا آہستہ آہستہ جنازے کو شبیہ تابوت کو لے کے چلے، اس لیے کیونکہ یہ بچے جناب زینب کے بچے ہیں، یہ بچے جناب عبداللہ کے بچے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے نواسے ہیں، یہ زینب کے لاڈلے ہیں۔ شب عاشور ماں نے بلایا، آواز دیا میرے بچوں، میرا بھائی نرغے میں تنہا ہے، اپنی جان کو قربان کر دو۔ عزاداروں، آن و محمد نے وعدہ قربانی لیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، وقت آیا شہادت کا، کہ ایک مرتبہ آن کو عباس نے بٹھایا، محمد کو حسین نے گھوڑے کو بٹھایا۔ جیسے یہ جوان چلے تھے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، زینب نے آواز دیا میرے لاڈلو جا تو رہے ہو مگر فرات کی طرف رخ نہ کرنا، مگر فرات کی طرف رخ نہ کرنا، جنگ کرتے ہیں، حملہ ہے، جعفر طیار کی شجاعت، علی کی شہامت کا اثر تھا، دونوں بیٹوں نے جنگ کیا۔ ایک مرتبہ آن کو ایک نیزہ پہلو پر لگا، محمد کو ایک گرز لگا، دیورا کے زمین پر گرے، ارباب عصا حسین اکبر کے سہارے سے عباس کو لے کے مقتل میں پہنچے۔ عباس نے جنازہ محمد اٹھایا، آن کا جنازہ حسین نے اٹھایا۔ اب جو خیمے میں جنازہ آیا، زینب نظر نہیں آتی، زینب نظر نہیں آتی۔ فضہ کو حکم دیا اماں فضہ ذرا دیکھو میری زینب کہاں ہے۔ اب جو فضہ نے دیکھا، زینب سجدے میں سر رکھ کے آواز دے رہی تھی اماں میری قربانی کو قبول کر لو، میں نے اپنے بچوں کو تمہارے لال پر قربان کر دیا۔ ارباب عزا 9-11 برس کے یہ بچے خاندان ہاشم کا تیور دکھا کے بارگاہ رسالت پناہ میں قدم بوسی کے لیے پہنچ گئے۔ عزاداروں، جب ان بچوں کا سر شام کی وادی میں آیا ہے نا، جو مکان جس میں زینب نے عزاداری برپا کیا، جب یہ سر آئے ہیں تو بیویوں میں خیجانی تھی کہ ہائے ان سر پر رونے والا کوئی نہیں۔ زینب آواز دیتی ہے میں اپنے بھائی کا ماتم کروں کہ اپنے بچوں پر ہوں۔ لیجئے عزاداروں، اب علی کی اولاد، علی کے بیٹے ام البنین کے شہزادوں کی باری ہے۔ حضرت جعفر ابن علی، حضرت جعفر ابن علی کا تابوت آ رہا ہے۔ اے عزاداروں، تابوت کی زیارت کرو اور اس ماں کو پرسا دو جسے ام البنین کہتے ہیں۔ 4 بیٹوں کی ماں جنت البقیع جاتی ہے بعد کربلا، نشان قبر بناتی ہے اور آواز دیتی ہے میرے بچوں میں تم پر نہیں روؤں گی، اس لیے تو کہ میں اس پر روؤں گی جس کی ماں فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔
عزاداروں بقی کے کسی گوشے سے آوازیں گریہ آنے لگی، جعفر کا نام لے کے کوئی رو رہا تھا۔ ام البنین اٹھی، آواز دیا بی بی اگر رونا ہے تو حسین پر رو۔ وہ ایک مرتبہ زہرا نے نقاب پلٹا، آواز دیا ام البنین تو میرے بیٹے کا ماتم کرو، میں تمہارے بچوں کا ماتم کروں۔ ارباب عذاب جعفر ابن علی، جعفر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ابن علی، بڑا جان باز شیر ہے، بڑا جان باز شیر، بڑا بہادر، علی کی شجاعت کا اثر۔ اے اہل عذاب، جب یہ جوان مقتل میں آیا نا، حضرت عثمان ابن علی جب یہ جوان مقتل میں آیا، حسین نے گود میں پالا ہے ان جوانوں کو، عزیزوں اولاد کی طرح پالا ہے، زیادہ سن نہیں تھا، کل 24 برس کے ہیں کربلا میں جناب عثمان ابن علی۔ عزیزوں تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت جناب عثمان ابن علی جنگ کرتے ہوئے، علی کی شجاعت کا اثر دکھاتے ہوئے جب گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دیا مولا مولا میرا سلام قبول کرو۔ حسین بھائی تھے، اولاد کی طرح بالا تھا، چاہتے تھے کہ مقتل میں جائیں کہ عباس نے بازو تھام لیا، آواز دیا آقا غلاموں کی جنازوں پر آقا نہیں جاتے۔ ارباب عذاب ام البنین کا وہ بیٹا بھی قربان ہوا جو علی کی شہامت و شجاعت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن علی، بڑا بہادر بیٹا، علی ناز کرے جس پر، یہ برادران عباس ہیں۔ اے اہل عذاب ان کو پرسا دو، عباس کی آنکھوں میں ان کی شہادت کے وقت آنسو نہیں آیا ہے۔ علامہ حضرت آیت اللہ جعفر شستری کہتے ہیں کہ جب میں مقتل پڑھتا ہوں تو کربلا میں حسین کے بعد، زینب کے بعد سب سے مظلوم شخصیت مجھے عباس نظر آتی، جس نے اپنے بھائیوں پر بھی گریہ نہ کیا، اور جب گریہ کا موقع آیا آواز دیا میرے بھائی تمہیں شرف ملا ہے کہ اپنے آقا پر جان نثار کر دو۔ میرے بھائیوں عباس کی شجاعت کا واسطہ ام البنین کے لہو اور شیر کی تاثیر دکھا دو۔ اے میرے بھائیوں تم علی کے بیٹے ہو، حوصلہ اور ذات شجاعت دے کے جنگ میں رخصت کیا ہے۔ اور عزیزوں حضرت عبداللہ ابن علی کی شہادت کے بعد، حضرت عبداللہ ابن علی کی شہادت کے بعد اب ایک تابوت آ رہا ہے، یہ بھی علی کے بیٹے ہیں، حضرت محمد ابن علی بمعروف ابی بکر۔ عزیزوں یہ تابوت ہے، بڑا مظلوم تھا، یہ اس شہید کو ہمارے اور آپ کے ہاں پڑھا نہیں جاتا، اس لیے کیونکہ ہم قاسم پر ہوئے، اکبر پر ہوئے، عباس پر ہوئے اور محمد پر ہوئے۔ یہ وہ شہید ہے جس کے تابوت کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اتنے نیزے پڑے اس جوان کو کہ یہ نیزہ جب پڑا نا تو یہ زمین پر گرا نہیں بلکہ نیزوں پر سہارا تھا۔ حسین جب جنازہ لا رہے تھے تو کچھ دیر کے لیے اٹھایا، پھر رکھا، پھر ایک ایک نیزے کو نکال کے اب جو بھائی کا جنازہ لے کے خیمے میں آئے، جگہ جگہ سینے پر نیزے کے نشان، زینب غش کھا کے گری۔ اے میرے بھائی یہ کیسا جنازہ ہے؟ اے میرے بھائی تمہاری شہادت کو رسول خدا اور خدا قبول کرے۔ ارباب عذاب جنگ ہوئی اور جنگ ہوتی رہی، علی کے اولاد ابو طالب کا خون جناب ہاشم کے خاندان کے لہو اثر دکھاتے رہے، مگر عزیزوں اب تک آپ نے تابوت دیکھا ہے۔ میں ایک بار پھر کہہ دوں اب اپنی اپنی نگاہوں کو ذرا منظم کر لو، اب تابوت نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تابوت اس کا اٹھتا ہے کہ جس کا لاشا ہو، جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے ہو۔ واہ حسینہ! عزاداروں یہاں جوان کھڑے ہیں، یہاں انجمنوں کے جوان کھڑے ہیں، ہمارا سلام ہے آپ پر۔ اہل بستی اور عزادار آپ کو سلام کرتے ہیں کہ ہمارے جوان جب ماتم کر کے گھر جاتے ہیں تو اپنی پشت پر، اپنے سر پر، اپنے سینے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے
لیے کیونکہ ماں نہ دیکھے زخموں کو، بہن نہ دیکھے زخموں کو، بیٹی نہ دیکھے زخموں کو، زوجہ نہ دیکھے، مگر ارباب ازا جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے ہو، کہیں حسین نے آبا کا دامن بچھایا، کچھ ٹکڑے قاسم کے وہاں سے اٹھائے، کچھ ٹکڑے وہاں سے اٹھائے، اب ایک گٹھڑی کی شکل دیا۔ ارے بچہ پامال ہو گیا، 13 برس کا بچہ، جیسے جیسے عرب کے گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی، قاسم آواز دیتے تھے، اے چچا میری مدد کو آؤ۔ حسینی گھرانے کا دولہا، ارباب ازا، ارباب ازا، کوئی پوچھے دلے فروا سے کہ جب فروان نے جنازہ دیکھا ہے، ایک روایت پڑھا ہوں علامہ جعفر شستری کی، میں کبھی نہیں پڑھتا اس طرح کی روایتیں، مگر آج پڑھا ہوں کہ جب جناب فروا کو یہ خبر ہوئی کہ قاسم رخصت ہو گئے اور اب قاسم کا جنازہ آ رہا ہے، وہ ایک مرتبہ زینب سے کہتی ہے، شہزادی زینب ایک بات پوچھوں؟ کہا بولیے بھابی کیا بات ہے؟ جناب ام فروا کہتی ہے، زوجہ حسن، بیوہ حسن کہتی ہے کہ مولا آ تو رہے ہیں، کیا میرے بچے کا جنازہ نہیں لائے؟ عزیزوں جب قریب جنازہ پہنچا، حسین گٹھڑی لے کے آئے تھے جس میں قاسم ٹکڑوں میں تھا۔ واہ حسینہ، واہ قاسمہ۔ اے اہل ازا، گھر کی عورتوں کے ساتھ ساتھ کئی عورتیں بھی بے ہوش ہو گئی، مگر ایک دلہن تھی جو بیٹھی سی، صرف دیکھتی ہے اور کچھ بولتی نہیں ہے، تاریخ لکھنا چاہتی ہے، مگر جب کو زوجہ قاسم ارباب ازا جس سے رشتے کی پیشکش تھی، دختر حسین، ارباب ازا کچھ نہیں بولی۔ ارباب ازا قاسم یہ بچے ہیں جنہوں نے کچھ رسم کو ادا کیا، اللہ قبول کرے۔ عزاداروں اب ٹھہر کے ذرا سا تابوت کی زیارت کرو۔ حضرت ابی بکر ابن حسن، یہ امام حسن کے بیٹے ہیں، 12 برس کا سن ہے، 12 برس کا سن ہے۔ بچہ اپنے چچا پر والہانہ عقیدت میں قربان ہوتا ہے۔ حضرت حسن کی اولاد ہے، حضرت فروا کے بیٹے ہیں، ان کا بھی تابوت ہے۔ عزیزوں مگر ایک جملہ آپ کو اور بتا دوں کہ فروا نے جب قاسم کا جنازہ گٹھڑی کی شکل میں دیکھا، اب فروا کو ہوش نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ بچہ شہید ہوا اور جنازہ حسین خیمے میں لے کے آئے تو بیویوں نے ماں کی جگہ ماتم کیا، اس لیے تو کہ دنیا نے دیکھا، بیویوں نے دیکھا کہ فروا قاسم کی گٹھڑی پر ہاتھ رکھے آواز دے رہی ہے، بیٹا بس اتنا بتا دے کہ تیرا سرحانہ کہاں ہے، میں وہ ساتھ اللہ حضرت حسن کی اولاد کا اور اے اہل ازا، اب اس کا جس کا تابوت اٹھتا ہے اسی کی شبیہ برآمد ہوتی، مگر جس وقت سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کے لیے فرات پر پہنچے ہیں، علم لے کے گئے، اے اہل ازا تابوت نہیں آئے گا، کربلا میں عباس کا تابوت نہیں اٹھا، حسین نے آواز دی، اللہ اللہ صدا سن رہے ہو، میں خاموش ہو رہا ہوں، یہ وہ صدا ہے جب علم عباس کا جا رہا تھا عباس کے ساتھ تو بچے آواز دے رہے تھے، الاتاش 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 علم ابوالفضل عباس۔ جیسے ہی سکینہ نے علم کو جاتے ہوئے دیکھا، بچوں کو بلایا، آواز دیا، بچوں ہاتھوں میں کوزہ لے کے آؤ، میرا چچا پانی لے کے آؤ۔ اے علم کے سائے میں اپنی دعاؤں کو مانگنے والے، اے علم کے سائے میں اپنی دعاؤں کو مانگنے والے،
اے عباس کے علم کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنے والے خیال رکھنا، آہستہ بوسہ دینا، یہ اس کا علم ہے کہ جس کے بازو کاٹ دیے گئے۔ اے اہل عزا، عباس کا علم، حسین نگاہ بھر کے دیکھتے ہیں، عباس کا علم جا رہا تھا، فرات پر پہنچے عباس، مشکیزے کو بھرا، مشکیزہ لے کے چلے، ایک طریقہ سے وار ہوا، ایک بازو علم ہوا، دوسرا بازو علم ہوا۔ اے اہل عزا، علم ڈگمگانے لگا، سکینہ نے سینے پر ہاتھ رکھے آواز دیا، خدایا میرے چچا کی خیر، خدایا میرے چچا کی خیر۔ ارباب عزا، علم ابوالفضل عباس اب نظر نہیں آتا۔ حسین نے کمر پر ہاتھ رکھا، یا اخی الان انتصر ظہری، اے میرے بھائی تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ حسین عباس کے سارے مقتل، حسین اکبر کے سارے مقتل میں جا رہے تھے، کسی کمیگاہ سے کسی لعین نے ظلم کیا، آواز دیا زہرا کے لال اب کیسا محسوس کر رہے ہو، ہم نے تمہارے عباس کو مار ڈالا۔ حسین بیٹھ گئے، آواز دیا عباس تیرے مرنے سے میری ماں کا نام مقتل میں لیا جا رہا۔ حسین علم لے کے آئے، سکینہ نے چچا کی خبر پوچھی، اب علم ہے عباس نہیں، میرانیس کہتے ہیں کہ سکینہ نے فرات کا رخ کیا، آواز دیا آؤ اچھے میرے امو میں تمہارے واری، دیکھو تم بن ہے گلے تک میرے آنسو جاری، آج کیا ہے کہ بھولے میری خاطر داری، ہاتھ پھیلا کے کہو آ میری بیٹی پیاری، منہ چھپانے کی ہے کیا آواز، نہ شرماؤ تم، اب میں پانی بھی نہ مانگوں گی، چلے آؤ تو۔ عباس شہید ہوئے، حسین آواز دیتے عباس اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہارے وجود کے اطمینان سے سوتی تھی، اور وہ آنکھیں اب سوئیں گی جو تمہارے وجود کے خوف سے جاگتی تھی۔ عزاداروں اب حسین کے پاس بہت مختصر لوگ رہ گئے، اب حسین کے پاس عزیزوں غربت حسین سوچو، کسی کے گھر موت ہو جاتی ہے پوری برادری پہنچتی ہے، مگر میرانیس نے نظم کرتے کرتے درد حسین کو بیان کیا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ارباب عزا، ایک تابوت آنے کو ہے، اس شہادت نے حسین کی آنکھوں کی بینائی لے لی۔ عزیزوں، حسینی گھرانے کا جوان، آج ہمارے شہر کے بچے، عزادار بچے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، کوئی زحمت کو زحمت نہیں سمجھ رہا تھا، دن کو دن نہیں سمجھ رہا تھا، رات کے 1 بجے تک پروگرام میں کام کرتے رہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں تم کام کر رہے تھے جوانوں، مگر دل لیلا کی خبر لو کہ کسی کے سن و سال سے ملتا جلتا لیلا کا بیٹا مارا گیا۔ اے ارباب عزا، جنازہ آ رہا ہے، زیارت کرو دل لیلا کو، دل حسین کو تسلی مل جائے۔ حسین اکبر کو رخصت کر کے ادھر اکبر نے شہامت حیدری، شجاعت حسینی کا اظہار کرتے ہوئے عباس کے بھتیجے ہونے کا اعلان کیا۔ حملہ تیز تھا کہ ایک مرتبہ سنان نے نیزہ مارا، عزیزوں اکبر تیورا کے زمین پر گرے۔ اب تک کا دستور تھا جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا حسین کے اب ہمراہ عباس ہوتے تھے یا اکبر ہوتے تھے، اب کوئی نہیں۔ حسین کو بیٹے نے آواز دیا، یا بچے منی علیہ السلام، اے میرے بابا میرا سلام قبول کر لو، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین جذبات پدری میں آگے بڑھے، بیٹا پکارو پھر کہ بصارت میں فرق ہے، زخمی ہے روح قلب کی طاقت میں فرق ہے، اے نور عین جسم کی قوت میں فرق ہے، تم یہ نہ جاننا کہ محبت میں فرق ہے۔ داغ جگر ملا ہمیں گودی میں پال کر، ارے کس کو دکھائیں
अपना कलेजा निकाल कर हुसैन जवान की मैयत पर पहुंचे। अजीजों, बूढ़ा बाप 18 बरस का जवान जनाजे को उठाया। अजीजों, बूढ़े बाप से जवान की मैयत नहीं उठी, जमीन पर रखा, आवाज दिया बनी हाशिम के बच्चों आओ आओ, बूढ़े बाप से जवान की मैयत नहीं उठती। अरबाबे अज़ा ताबूत खवातीन में पहुंच गया है, कलीसा ने ज़हरा में पहुंच गया है। एक जुमला पढ़ दूं, अल्लामा जाफर शुस्तरी कहते हैं कि शब आशूर जब गुजर गई, शाम गरीबा जब गुजर गई, 11 मुहर्रम जब गुजर गई, हुमैद इब्ने मुस्लिम, जिसे हमीद इब्ने मुस्लिम कहा जाता है, ये कहता है कि मैं तसब्सुब में था कि आशूर में कोई खातून सुर्ख चादर ओढ़े हुई थी। है अल्लाह, आशूर में कोई खातून सुर्ख चादर ओढ़े थी। एक मरतबा जब ये खबर हुमैद की पहुंची है सैयद सज्जाद के पास, सैयद सज्जाद खड़े थे, बैठ गए, आवाज दिया हुमैद होश के नाखून ले। वो मेरी फूफी थी कि जब अकबर का जनाजा आया खून इतना फव्वारा था, मेरी फूफी अकबर के जनाजे में आ गई, चादर सुर्ख हो गई। वाह हुसैना, वाह अकबरा, वाह मजलूमा, वाह तशाना, वाह किल्लत नासरा। अब हुसैन के पास कोई नहीं। हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीस युगीसुना, हल मिन मुईन युईनुना। हुसैन इस्तिगासा बुलंद करते हैं। अरबाबे अज़ा हुसैन इस्तिगासा बुलंद करते हैं। अब बच्चे का झूला आ रहा है। औलाद वालों, दिल थाम के देखना, ये रबाब की उम्मीदें हैं। रबाब, आज मुझे एक शायर कह रहे थे कि रबाब करबला की वो मजलूमा है जिसकी मांग भी उजड़ गई, जिसकी गोद भी उजड़ गई। अल्लाह अल्लाह, असगर का जनाजा, हुसैन अकबर का जनाजा लाए हैं, अब्बास का आलम लाए हैं, भाइयों का भतीजों का जनाजा आया है। मगर जब इस शहीद का लाशा लेके आए, कभी आगे बढ़ते थे इन्ना लिल्लाह, कभी पीछे हटते तेरे ज़न्ब क़ज़ाए ही। अरबाबे अज़ा सकीना बाहर आई, रबाब से पहले आवाज़ दिया, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, आप असगर को पानी पिला लाए। कह के सकीना ने अबा का दामन हटाया, बच्ची है, चेहरे पर खून देखा, हाथ ताज्जुब से पूछा, बाबा क्या फरात का पानी सुर्ख हो गया? क्या फरात का पानी सुर्ख हो गया? बाबा मैं मर्तबा आजादार हूँ, रबाब आ गई। रबाब ने जुमला था, अमिस्लो का युनहर, क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते? इमाम ज़माना सलाम करते, सलाम उस शहीद पर जो 2 मर्तबा ज़िबा हुआ, जो कान से कान तक चिर के रह गया। बच्चा इतना छोटा था, हुरमुला का तीर इतना बड़ा था। अरबाबे अज़ा कुछ लम्हे के लिए तवक्कुफ, मगर अज़ादार हो। हुसैन असगर का जनाजा दफन करते हैं, हुसैन असगर का जनाजा दफन करते हैं। अजीज़ो 11 मुहर्रम खैमे जल गए, रबाब खाक पर बैठी है, रबाब खाक पर बैठी है। तारीख के जुमले हैं, एक मरतबा सरों का शुमार शुरू हुआ। इमाम ज़माना ने कहा है ज़ियारत नाहिया में सलाम उस शहीद पर जो 2 मरतबा शहीद हुआ। एक बार असगर तीरे हुरमला से नहर किए गए, दूसरी मरतबा 11 मुहर्रम को जब खैमे जल चुके हैं, सैदानियाँ खाक पर हैं। एक मरतबा तारीख का जुमला है कि सरों का शुमार शुरू हुआ। किसी लईन ने आवाज दिया कि ये तो हुसैन एक बच्चा भी लेके आए थे, बच्चा कहाँ है? अगर उसका सर हमने हाकिम को पेश किया, हमें हाकिम इनाम देगा। किसी लईन ने आगे बढ़ के कहा कि मेरा भी इनाम सवार तू रख ले और बच्चे का जनाजा ढूंढ। बैक मरतबा अजीज हो, ये सारी बातें कहीं दूर नहीं हो रही थी। जहाँ रबाब और सैदानियाँ बैठी थी, वहीं करीब में ये गुफ्तगू हो रही थी। रबाब आहिस्ता आहिस्ता कहती है, खुदाया मेरे बच्चे की खैर, खुदाया या अली मुर्तज़ा मेरे बच्चे की खैर, या अली मुर्तज़ा मेरे बच्चे की खैर। अरबाब अज़ा एक मरतबा सिपाही नेज़ा लेके घोड़े पर बैठा,
جیسے ایک نرم زمین دیکھا، رباب بیٹھی بھی کھڑی ہو گئی، سپاہی نے نیزے کو زمین پر مارا، نیزہ زمین سے نکلا خالی تھا، رباب کا دل ٹھہر گیا، رباب آہستہ آہستہ فریاد کرتی رہی کہ ایک مرتبہ سپاہی نے ایک اور نرم زمین پر نیزہ مارا، اب جو نیزہ باہر نکلا تو اصغر کا جنازہ ساتھ، رباب نے فرات کا رخ کیا، آواز دیا عباس میرے بچے کو بچا لو، عباس میرے بچے کو بچا لو۔ ظالم نے بال پکڑ کے ششماہے کی گردن میں خنجر چلانا شروع کیا، رباب دہائی دیتی رہی۔ ارباب عزا اصغر کی شہادت کے بعد حسین تنہا ہے، حسین تنہا ہے، ابھی ایک بچے کا تابوت آئے گا، یہ حسن کی اولاد ہے۔ عزیزوں، زینب سے حسین نے فرمایا زینب اب اس بچے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لو، میں مقتل میں جا رہا ہوں۔ اللہ ناؤ مجدار میں ہے شور طرح تم جانو، نہ خدا جاتا ہے گھر جانے اب تم جانو۔ حسین مقتل میں آئے، جنگ کیا، حسین زخمی ہو کے گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، سجدہ آخر تھا کہ بچہ خیمے سے زینب کا ہاتھ چھڑا کے اب مقتل میں آیا۔ یہ بچہ اس وقت پہنچا ہے، حسن کا بیٹا، ایک 11 برس کا یہ بچہ ہے۔ عزیزوں، جب یہ مقتل میں پہنچا تو چچا سجدے میں تھے، اسے کچھ سمجھ نہ آئی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے، شمر نے پہلے تو ہاتھ کاٹے، بعد میں ایک نیزہ مارا، بچہ گر گیا۔ حسین نے سجدے سے سر اٹھا کے اس بچے کو سینے سے لگایا، فرمایا یہ بچہ قربان ہو گیا۔ اب ارباب عزا، اب حسین کے پاس کوئی نہیں، نہ سپاہے، نہ لشکرے، نہ کثرت الناس، اب حسین کے پاس کوئی نہیں کہ حسین کسی کی قربانی پیش کریں۔ آواز دیتے ہیں خدایا حسین نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، حسین نے اپنے بھائیوں کے اولادوں کو قربان کر دیا۔ ارباب عزا، اب حسین تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، میرے اللہ حسین تیری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ عزیزوں، جیسے ہی حسین در خیمہ پر آئے، ناؤ مجدار میں ہے شور طلا تم جانو، نہ خدا جاتا ہے گھر جانے اب تم جانو۔ حسین کی صدا پر بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ارباب عزا، زینب باہر آئی، در خیمہ پر زینب باہر آئی، آواز دیا بھئییا ہمارے درمیان سے گزر جاؤ، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اے عزاداروں، ٹھہر کے تابوت لانا، ٹھہر کے تابوت لانا، اس لیے کیونکہ حسین کے تابوت میں اکیلے نہیں، اپنے آس پڑوس سے ہوشیار جناب بطول بھی ہوگی۔ آئے میرا بچہ مارا گیا۔ ارباب عزا، حسین کا تابوت ہے، حسین مقتل میں آئے، جنگ کیا، تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹھی، کسی کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے وار کیا، کسی کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے وار کیا، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے زمین سے پتھر اٹھایا، حسین کو مارا، پشت فرس پر فرزند فاطمہ جگمگانے لگا، سینے فرس سے زمین کربلا پر آئے، جنگل سے آئے، فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمدہ، ہائے ہائے یہ ظلم، اور تو عالم کا مقتدہ، اس وقت کو حق رفاقت کرے ادا، 1900 ایسا تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ حسین اب کوئی نہیں، سب کے جنازے پر حسین جاتے رہے، مگر اب کوئی نہیں کہ جو حسین کے جنازے پر آئے۔ ارباب عزا، راوی کہتا ہے کہ حسین کے جنازے پر پامالی شروع ہوئی، داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف کو نکل گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کو نکل گئی، حسین تنے تنہا، ایک مقتل سے آواز آ رہی تھی، آئے میرا بچہ۔
ہائے میری گودی کا بالا۔ ارباب ازا حسین شہید ہو گئے، مگر اب خیمے تک خبر کون لے جائے؟ حسین شہید ہو گئے، اب خیمے تک خبر کون لے جائے؟ ارباب ازا اپنی اپنی جگہوں پر رہو، مگر حسین جس وقت شہید ہوئے ذوالجناح نے طواف شروع کیا۔ ذوالجناح طواف کرتا جاتا ہے اور آواز دیتے جاتا ہے، ہائے میرا مولا مارا گیا، ہائے میرا مولا مارا گیا۔ پیشانی پر خون لگایا، ذوالجناح در خیمہ پر آیا، آواز بلند کیا، سیدانیوں ہوشیار، میرا سوار مارا گیا۔ زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی۔ سکینہ نے آواز دیا، اے بھوکی اماں ذوالجناح سے پوچھو جب میرا بابا ذبح کیا گیا اسے پانی دیا گیا تھا۔ ارباب ازا ذوالجناح ہے کہ جس نے حسین کو سوار کیا تھا، اور اب جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو اپنے پیروں کو توڑ کے آواز دیا تھا، میرے مولا اتنے تیر ہیں تمہارے بدن پر، اتنے نیزے ہیں تمہارے جسم پر، اے میرے سوار آہستہ آہستہ زمین پر آ جا۔ ذوالجناح آواز دیتا رہا، مظلوم کربلا ارباب ازا سلام کرو، سلام قاسم کے جسم نازنین پر، سلام عباس کے کٹے بازو پر، سلام اکبر کے سینے پر، سلام اصغر کے گلوے مبارک پر، سلام مظلوم کربلا پر، سلام شہدائے کربلا پر، سلام اسیران کربلا پر۔ اے عزاداروں بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اللہ اللہ اللہ